empowerment. Imran Khan. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج پھر ہم جب بھی ہم ایسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کون سی بات کو کس کے ساتھ ملانا ہے, پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے, جو میٹنگز وغیرہ جو ایوری ڈے ہو رہی ہیں اس میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, ملکی حالات کیا ہیں, آگے کیا ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم ہمیشہ جو ہے رؤف حسن صاحب کو بلاتے ہیں اور آج پھر رؤف حسن صاحب جو ہمارے گیسٹ ہیں. رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ریلی اپریشیٹ. Very kind, Ali. Always a pleasure. Thank you. رؤف صاحب, پہلا سوال, یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی کل کی جو ایپیسوڈ ہے جو اب تک چل رہی ہے, یہ ہوا کیا کہ سائن نہیں کیے, سائن کیے ہیں تو یہ گزٹ کس نے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. آج پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اپنے سٹاف کو جس کو بتا بھی دیا کہ جی وی نو لانگر نیڈ دیئر سروسز اور اس کو سے ریپلیس کر دیں. ہو کیا رہا ہے؟ تھینک یو علی صاحب. دیکھیں رول کیا ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ کوئی بل پاس کرتی ہیں تو وہ صدر صاحب کے پاس اسینٹ کے لیے یعنی اپروول کے لیے جاتا ہے. وہ سگنیچر کر دیں اگر تو وہ بل جو ہے وہ لا بن جاتا ہے. اگر وہ سگنیچر نہ کریں, ان کو بل سے کوئی اختلافات ہوں تو وہ بل سائن کیے بغیر یا اپنے کامنٹس کے بغیر وہ بل واپس کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ اختلاف ہے, میں اس کو سائن نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے ان کا ایک جوائنٹ سیشن کال کرنا پڑتا ہے اور اس میں دوبارہ اس بل کو اپروو کرتے ہیں. جب وہ بل دوبارہ اپروو ہو جائے اگر جوائنٹ سیشن میں تو وہ واپس صدر صاحب کے ساتھ کے پاس جاتا ہے ان کی منظوری کے لیے, اور اس وقت صدر صاحب کے پاس 10 دن ہوتے ہیں, اور اگر وہ 10 دن میں منظور کر دیں, سائن کر دیں تو بل جو ہے وہ لا بن جاتا ہے. اگر وہ نہ بھی کریں تو پھر بھی بل جو ہے وہ لا بن جاتا ہے. اب یہاں اس کیس میں کیا ہوا ہے؟ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے بل کو پاس کیا 8 اگست کو, اور وہ بل صدر صاحب کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیا. اب صدر صاحب نے اس کو سائن کرنا تھا, اگر وہ سائن کر دیتے تو وہ منظور ہو جاتا. اب ہوا یہ کہ 9 اگست کو نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر دی گئی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بعد. سو ودن 24 آورز اور لیس دین 24 آورز there was no نیشنل اسمبلی. تو صدر صاحب نے وہ بل جو تھا اپنے سٹاف کو واپس کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بل سے اختلافات ہیں اور آپ یہ بل واپس بھجوا دیجئے مقررہ مدت کے اندر, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بل واپس آ گیا ہے. اب ان کے سٹاف نے صدر صاحب نے 3 یا 4 دفعہ انکوائر کیا کہ آپ نے وہ بل واپس کر دیا ہے, تو سٹاف نے کہا جی ہم نے کر دیا ہے. اس کے بعد صدر صاحب کو ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی ویژن کی سکرین سے پتا چلا کہ کچھ کرٹیسزم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے کہ صدر صاحب ابھی تک کیوں بل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے. تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے سٹاف سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ بل کہاں ہے, آپ نے واپس بھیجا ہے یا کہ نہیں. تو اس وقت پھر سٹاف نے ری ایٹریٹ کیا جی کہ ہم بل کو واپس بھیج چکے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ایسے ہی کنجیکچرنگ ہو رہی ہے اور اس کا کوئی بیسس نہیں ہے. لیکن جب یہ بل اس کا نوٹیفیکیشن جو تھا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا 18 کو, تو صدر صاحب کو پتا چلا کہ ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, ان کے ساتھ دغا کیا ہے اور ان کو اصل بات نہیں بتائی. اور جو بھی محرکات تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا تھا, کس کا پریشر تھا, کہاں سے پریشر تھا, کیوں انہوں نے نہیں بھیجا. تو لازمی بات ہے کہ سٹاف نے حکم عدولی بھی کی, جھوٹ بھی بولا, اور بہت سارے اور جو کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو کلوزز آتی ہیں ان سے بھی انحراف کیا. کنسیکوینٹلی
صدر صاحب نے ٹویٹ جو ہے وہ کل کیا اور اس کے بعد آج انہوں نے اپنے سیکرٹری کو جو ہے وہ مطلب ٹرمینیٹ کر دیا اس کی سروسز کو اور ایک نئے سیکرٹری کے اضاف کے لیے انہوں نے کسی کا نام بھیجا ہے. آئی تھنک ہمیرا ایک ہیں بیوروکریٹ ہیں گریڈ 22 کی, ان کو کہا ہے کہ ان کو میرے سیکرٹری کے طور کے اوپر اپوائنٹ کر دیا جائے. تو یہ ہے ساری بات کا. اب یہاں میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بڑی آسانی سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں کون سی فورسز جو ہیں وہ ایٹ پلے ہے, کن فورسز کی وجہ سے یہ جو ایسے ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کا جو شاخسانہ ہے علی وہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد وہ بل جو اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن کے فوراً بعد وائس چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کیا گیا سائفر کے کیس میں ہی اور نئے لا کے تحت, اور خان صاحب کی بھی اریسٹ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. دیٹ مینس ہی ٹو از انڈر اریسٹ on the basis of this amended bill or amended law, which actually is a fraudulent move. It is not a law. By no stretch of constitutional sort of writ can it be termed as a law. So اب دیکھتے ہیں کہ صدر صاحب اگلا سٹیپ کیا لیتے ہیں. پی ٹی آئی ان دا مین وائل ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صدر صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ بتا دیں. نہیں صدر صاحب کیوں استعفیٰ دیں گے؟ پریشر میں نہیں آ جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے پریشر ان کے سٹاف کو آیا اگر وہیں سے پریشر صدر صاحب کو آ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اب صدر صاحب وتھ اسٹینڈ کریں گے. صدر صاحب نے وتھ اسٹینڈ کیا. آج جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں یہ انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ وہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں اور وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. ان دا مین وائل پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے آج اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ ہم اس کو سپریم کورٹ لے جا رہے ہیں اس سارے کیس کو. تو ہم بھی کل یا پرسوں ہماری پٹیشن بھی موو ہو جائے گی. سو یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. اور انسان جب بھی سوچتا ہے لکھتا بھی رہتا ہے سارا کچھ, اور ہمیں احساس تھا کہ جی یہاں بہت مسائل ہیں, لیکن علی یقین جانیے کہ میرے جیسے شخص کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ ایک نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو, آپ رول آف لا کو, آپ جسٹنس کو, آپ سچ اور جھوٹ کی یہ سب تمیزیں ختم کر دیں گے اور آپ اپنا جو نیریٹو ہے, جو اپنا آپ کا ایک ایجنڈا ہے اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے آپ پریزیڈنسی کے ساتھ, پریزیڈنٹ ہو از نمبر 1 part of the parliament, sir. Number 2, وہ فیڈریشن کی علامت ہے, اور تیسرا یہ he is the supreme commander of the armed forces of Pakistan. یہ 3 ہیں ان کے صدر صاحب کے رتبے. اس کے باوجود ان کے ساتھ جو یہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے اور تمام دنیا کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ مجھے ذاتی طور کے اوپر یہاں رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یہ آگے بڑھے گا. اور میں I just pray to God کہ پاکستان کی جو وحدت ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ہمارے انسٹیٹیوشنز کی وحدت کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور ہم وزڈم کے ذریعے, سگیسٹی کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وزڈم تو روف صاحب نہیں نظر آ رہا. یہی تو پرابلم ہے کہ وزڈم نہیں نظر آ رہا یہاں پر کہ ہائیسٹ آفس جو ہے, آئینی آفس سب سے بڑا جو ہے, اس کی اگر اس طرح سے حکم عدولی ہو رہی ہے صرف اپنی بات منوانے کے لیے, تو آگے حالات کیسے جائیں گے؟ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں, یہ جو ہمارے جو چند مخصوص صحافی ہیں جو کہتے ہیں جی آئینی بحران پیدا ہو گیا, تو کیا واقعی آئینی بحران پیدا ہو گیا؟ اس آئینی بحران کے پیدا ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ مجھے بڑا ایک بریف سا اس کا آنسر دے دیں تو. آئینی بحران کہنا تو زیادتی اس لیے ہے کہ آئینی بحران تو ہے نہیں, یہ تو وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. بحران اس میں کوئی نہیں ہے, وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی, اور جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے ان کو پنش کیا جانا چاہیے. بحران کہاں سے ہے؟ It's absolutely clear. آپ نے پریزیڈنٹ کے مینڈیٹ کو وائلیٹ کیا ہے, آپ نے اپنی فورسز کو وہاں پوسٹ کیا ہے, اس کے ذریعے آپ نے پریزیڈنشل مینڈیٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے. یہ کوئی بحران نہیں ہے, یہ ایک جرم ہے, اور جرم کی سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کمٹ کیا. روف حسن صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ, اور کور کمیٹی میں ہم نے آج فیصلہ کیا ہے. ہماری جب بھی بات ہوتی ہے کور کمیٹی کی میٹنگ میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں, ہمیں ایک پریس ریلیز جو ہے وہ ایوری ڈے ایک وقت پہ جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے, باقی لوگوں کو بھی سوشل میڈیا پہ لگ جاتی ہے تمام چیزیں. اب یہ سوال سخت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیں. کور کمیٹی کر کیا رہی ہے اس وقت؟ کور کمیٹی سوائے میٹنگز کرنے کے, زوم میٹنگز کے, جس طرح سے بھی میٹنگز کرتے ہیں, مطلب پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, مذمتی بیانات کے علاوہ کور کمیٹی کر کیا رہی ہے؟ اب 15-16 دن ہو گئے ہیں, خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں, اب عدالت میں کیس اس طرح سے لگ نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے کہ کل صبح میں ہیئرنگ ہے, عامر فاروق کے خلاف ہمارا کوئی سٹینڈ نہیں ہے, ہم کوئی جس طرح سے ہم دیکھتے تھے کہ مطلب کھل کر جو تنقید کی جاتی ہے وہ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی شور نہیں مچایا جا رہا.
جس کلاس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا, اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ایک مذمتی بیان اور پریس ریلیز آ جاتی ہے. دیکھیے یہ ایک بڑا کرٹیکل سوال ہے علی, اور میں بالکل اکنالج کرتا ہوں کہ مختلف سمتوں سے ہمارے اوپر یہ کرٹیسزم آ رہا ہے, لیکن اس میں جو حالات کی نزاکت ہے اس کو سمجھنا اس طریقے سے ہوگا کہ خان صاحب نے اپنے اریسٹ سے پہلے ایک میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کیا تھا کہ اس طریقے سے میرے بعد پارٹی چلتی رہے گی. اس میں کمیٹیز وغیرہ بنی تھیں, وہ کمیٹیز فنکشنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری پارٹی کے کوئی لوگ جو ہیں اور لوگ ہیں وہ اریسٹ ہوں, اور آپ نے فلیش پروٹیسٹ کرنے ہیں. فلیش پروٹیسٹ آپ کو پتہ ہے, ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہوئے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. تو وہ فلیش پروٹیسٹ تو ہو رہے ہیں. کور کمیٹی میں 2 آراء پائی جاتی ہیں, ایک اور اب دونوں آراء جو ہیں وہ ان کے اوپر ایگریمنٹ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت سیریسلی جو ہے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنا ہوگا. کوششیں کی جا رہی ہے پچھلے 4-5 دن سے کہ خان صاحب کے ساتھ ہمارے کسی ممبر کی ایک یا 2 ممبران کی کور کمیٹی کی ملاقات ہو جائے, وہ جا کے ان سے فردر آگے مطلب یہ اسٹریٹجی چینج کرنے کی اپروول ان سے لے لیں, ایڈوائس لے لیں. یہاں معاملہ رکا ہوا ہے. میں بڑی آنیسٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں, معاملہ یہاں رکا. معاملے میں ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں ٹرانزیشن کرنا ہے فرام فلیش پروٹیسٹ ٹو کال فار میس پروٹیسٹ. لیکن اس کے لیے جو کمیٹی کے اراکین ہیں وہ ان کی پریڈومیننٹ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں خان صاحب سے اس کی اجازت لینی پڑے گی, ان کی ایڈوائس لینی پڑے گی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 1 یا 2 یا 3 دن میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن یا ایک بندہ جو بھی ہے وہ جا کے خان صاحب سے مل کے ان کو حالات سے آگاہ کر سکے, اور ان کی جو آگے کا ہے ہمارا ایجنڈا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اپروول لے. تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم ان کی اس تنقید سے کلیتاً آگاہ ہیں, اور ہم بہت سینسٹیو ہیں. ہم بالکل اگری کرتے ہیں کہ یس ہمیں اس سے آگے بڑھ کے بہت کچھ کرنا چاہیے, لیکن یہ ذرا میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہماری مجبوری کو سمجھے کہ خان صاحب کی آئندہ کی ڈائریکشنز کی ایبسنس میں ہم وہ کام ایکسیکیوٹ نہیں کرنا شروع کر سکتے, لیکن 1, 2, 3 دن میں جو ہی ملاقات ہوتی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے فیز کی طرف بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ کل خان صاحب کی تاریخ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. ان کی سینٹنس کو سسپینڈ کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے بھی فارچونیٹلی ہم نے جو پٹیشن موو کی تھی وہ ایکسیپٹ کر لی ہے. انہوں نے 23 اگست کا وچ از ڈے آفٹر ٹمارو وینسڈے کو وہ سنیں گے. تو وہاں بھی ہمیں امید ہے کہ وہ بھی وہاں سے بھی ہمیں انصاف ملے گا. سو کچھ پازیٹیوز ہیں علی, میں شیئر کر لوں. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں بابر ستار صاحب نے انتہائی ڈیئرنگ پوزیشن لی ہے, اور انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بیل بیفور اریسٹ کی ہوئی ہے تو وہ شخص جو ہے کسی اور کیس میں اریسٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ میری کورٹ کی اجازت نہ لیں. بابر ستار نے بھی اسی طریقے سے 2 اشخاص کے بارے میں اس نے بہت ڈیئرنگلی ان کو بیل دی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ آپ کورٹ کی اجازت نہ لیں. سو حالات جو ہیں علی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حالات ایک آہستہ مگر سرٹنلی ایک ٹرن جو ہے فور دا بیٹر وہ لے رہے ہیں, اور ہمیں انکریزنگ امید ہے کہ جی کورٹس جو ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے شروع کریں گی. اچھا رؤف صاحب, آپ نے کہا کہ جو کرٹک ہیں ان کا آپ کا جو جواب آپ نے جو دیا اس پر سوال وہ ضرور کریں گے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ کور کمیٹی کے لوگ جائیں اور عمران خان صاحب سے ملیں اور آگے ہدایات دیں اور یہ تمام چیزیں, جبکہ اس وقت پوری کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں ایک ایسے فرولس کیس میں جس میں چیف جسٹس جو معزز عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے تھرو جو ہے وہ آگے سے آگے لے کے جائی جا رہے ہیں. ہم اس پر کوئی قانونی جو ہے وہ کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے, اس کے خلاف ہم کوئی وہ کیوں نہیں کرتے, اور ہم آخر کیوں اس چیز کا انتظار کریں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی پر ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا پرنسپل فوکس خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہے. میں اپنے ناظرین کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا ہے. دیکھیے جہاں تک چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوال ہے, ہم 5 دفعہ ہم فارملی اپروچ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی ججمنٹ میں ٹرسٹ نہیں ہے, وہ پریجوڈس ہیں, ہی سفرز فرام اے پریجوڈس اگینسٹ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. سو ہمارے کیسز سے وہ علیحدہ ہو جائیں. اب ہمارے پاس وہ ہٹ درمی
ऊपर उतरे हुए हैं, बिकॉज बेसिकली वो इस एजेंडा का हिस्सा हैं. जैसे जज दलावर जो था वो उसका एक किरदार था, इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी उसका एक किरदार है. लाजमी बात है वो अपने आप को केस से अलहदा नहीं करेंगे. सो इस केस पे तो हमें कोई इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा. अब जो दूसरे जज हैं वो देखते हैं, 3 मेंबर का जज बेंच है, उन्होंने सुनना है. तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी जज साहिबान हैं वो इसके ऊपर ज्यादा डिस्पैशनेटली एंड ऑब्जेक्टिवली इस केस को एनालाइज करेंगे इसके, और जो एक बेहतर जजमेंट है जो वो दे सकेंगे. हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ सकते. लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त कुछ 2, 3, 4, 5 लोग जो हैं वो बिल्कुल सिर्फ इसी एजेंडे के ऊपर है कि हमने खान साहब को नहीं निकलने देना. अब नैब ने, जैसा कि मैंने कहा है कि ये इस केस में ये जो जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पकड़ा गया है, साइफर के सीक्रेट एक्ट की जो वायलेशन की है, वहां भी अब खान साहब को अगर बेल हो भी जाती है तो वहां भी अरेस्ट करते हैं. इसके अलावा 9 और केसेस हैं जहां खान साहब की बेल कैंसिल कर दी गई है. किस वजह से? अब ये मतलब इट्स हिलेरियस कि जी खान साहब को जेल में रखा हुआ है और कहते हैं जी कि वो आए क्यों नहीं है. भाई आपने उनको बुलाना है, कोर्ट ने उनको बुलाना है, वो कोर्ट के बुलाए बगैर तो वो नहीं आ सकते ना. सो वो उस 9 केसेस में भी पोटेंशियली खान साहब को अरेस्ट कर सकते हैं. सो ये नजर आ रहा है कि वो खान साहब को बहुत लंबे अरसे तक जेल में रखना चाहते हैं और इसी अरसे में किसी न किसी तरीके से वो इलेक्शंस का जो चक्कर है वो भी पूरा करना चाहते हैं. तो हमारी हत्तल वसा कोशिश है कि खान साहब, हमारी जो लॉयर्स हैं बहुत जाफशानी से, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं. हामिद खान साहब भी आज वापस आ गए हैं जो हमारे बहुत सीनियर लॉयर हैं, और वो डिस्टेंस कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ही इज बैक इन पाकिस्तान. सो अब आइंदा से वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, वो भी अदालतों में जाना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी जो लीगल टीम है वो फर्दर स्ट्रेंथन होगी. इसके अलावा भी आप देखें कि एतजाज एहसन हमारे साथ हैं, खोसा साहब हमारे साथ हैं, सलमान अकरम राजा हमारे साथ हैं, ख्वाजा हारिस हमारे साथ हैं, सलमान सफ्तर हमारे साथ हैं, और अब हामिद खान साहब आ रहे हैं. ये वो चीता लोग हैं जो पाकिस्तान की जो लीगल कम्युनिटी है, लीगल फ्रेटर्निटी में अहम तरीन नाम है, और मतलब जो अपने पेशे को जानते हैं और इज्जत कमाई है इन्होंने अपने सारी जिंदगियों में. तो ये हमारे केसेस के साथ एसोसिएटेड है. इसके अलावा एक बड़ी लार्ज टीम है जूनियर लॉयर्स की जो कि इनको असिस्ट करती है. तो मैं फील करता हूँ कि जी हमारी लीगल टीम इस वक्त पीटीआई के हराबल दस्ते के तौर के ऊपर काम कर रही है. और हामिद खान साहब के आने के बाद फर्दर ये स्ट्रेंथन होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपको अच्छी खबर सुनाने की पोजीशन में बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब देखें, हम हमेशा ये बात करते रहे, आपके साथ भी, बकिया के साथ भी, कि ये हुकूमत चली जाएगी, असेंबलियां जब ख़त्म होंगी तो नई जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, जो निगरान हुकूमत आएगी, वो हो सकता है कि प्रॉबली क्योंकि उसके इख्तियारात कम होते हैं और वगैरह वगैरह उस तरह के इक़दाम नहीं उठाएंगे. लेकिन हमने देखा किसी भी चीज़ में कमी अभी तक नहीं आ रही है. उस्मान डार हो, वो शहरियार अफरीदी हो, बिल्कुल ठीक है कि अदालतों ने बड़ा एक जो है वो जानदार किस्म का फैसला दिया बाबर सत्तार साहब ने, और उन्होंने ही टोक स्टैंड दिया. मगर ये जो हालात जो इस वक्त आपके सामने, वो हम भी समझ रहे हैं कि अभी तक हालात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे. तो who's calling the shots? अली साहब, आप हर प्रोग्राम में मेरे साथ ये सवाल मुझसे जरूर करते हैं, और मैं इम्प्रेस भी बहुत होता हूँ, और मुझे थोड़ा सा जरा नहीं, मतलब इस बारे में तो कोई शकूक और शुबहत है ही नहीं ना कि शॉट्स कौन कॉल कर रहे हैं. ये तो जोकर्स हैं जो बैठे हुए हैं हुकूमत में. ये हुकूमत तो नहीं कर रहे, ये तो कारिंदे हैं, ये तो नौकर हैं. देखिए, स्ट्रिंग्स तो कहीं और से पुल हो रही है, एजेंडा तो किसी और का है. और मेरा प्रॉब्लम जो है, देखिए, हम नहीं चाहते, मेरे जैसा शख्स जो कि इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा भी रहा हुआ है, हम नहीं चाहते कि वो इंस्टीट्यूशन डैमेज हो. पाकिस्तान की सलामती के लिए उस इंस्टीट्यूशन की हमें ज़रूरत है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का ये रोल नहीं है जो कि अनफॉर्चुनेटली वो प्ले कर रहा है. पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशन को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए. इनको मैं अपने आर्टिकल्स में रिसेंटली बहुत लिखता रहा हूँ कि इट इज़ टाइम फॉर देम टू टेक अ स्टेप बैक, पॉन्डर एंड इवैल्यूएट कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनके इन इक़दामात की वजह से उनका अपना इंस्टीट्यूशन डैमेज हो रहा है, किस तरीके से इन इक़दामात की वजह से मुल्क डैमेज हो रहा है, और किस तरीके से इस किस्म की रेस्टिव जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, जहाँ के ये खित्ता दोबारा से जंग की लपेट में आने की तरफ बढ़ रहा है, उनको किस तरीके से अपना जो रवैया है, अपने जो एटीट्यूड्स हैं, उन्हें रीमॉडल करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, एंड दे शुड बैक ऑफ.
اور یہ جو اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ 2 یا 3 یا 4 ججوں کی بیسس کے اوپر چلا کر ججمنٹس دی جا رہی ہیں، یہ ملک کے لیے دیکھیے 75 سالہ تاریخ آپ کھود لیجئے، کہیں آپ کو ملک کو اس قسم کے فیصلوں سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو آپ کو واپس آنا پڑے گا ٹریک میں، جو بھی اس وقت انسٹیٹیوشن سے واپس ٹریک پہ آنا پڑے گا، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پریویل کرنے دینا پڑے گا، جو رول آف لا اس کو پریویل کرنے دینا پڑے گا. ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف. دیکھیے یہ صدر صاحب کا جو کام ہوا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں فرینکلی I could never imagine that they would be so daring as to we are flaunt laughing the stock in president front of of the the whole world. پوری دنیا کے سامنے ہم مذاق بن گئے. اب تو ایک مذاق بن گیا نا یہ تو، اور سب کے سامنے ہے بھائی. تو آپ کا سوال کے جواب میں جو آج میں نے عرض کر دیا کہ ان کو they will have to think this out. باقی یہ جو پپٹ رجیم آئی ہوئی ہے یہ پچھلی رجیم سے زیادہ بری ثابت ہو رہی ہے. شہباز شریف کی حکومت سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. آف کورس. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ سوال آپ نے مجھے کہا کہ میں بار بار کر لیتا ہوں. دیکھیں اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اس وجہ سے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ بار بار کرتے ہیں. میں بالکل، لیکن میں آپ کو ذرا پوزیشن اپنی کلیئر کرتا ہوں. because this is a critical question. You are absolutely right. بات یہ کہ people want to know کہ آخر who's calling the shots، یہ کون یہاں تک اس حالات کو لے کر آئے. دیکھیں لوگوں کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ بہت بدل گئی ہے. یہ رجیم چینج کے بعد لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں باتیں، اور یہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کیا لیڈرشپ از آلسو آن دا سیم پیج جس طرح سے ورکر یا ایک عام ووٹر اور سپورٹر سوچ رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ دیکھیں رؤوف صاحب، اس وجہ سے یہ والا سوال بہت زیادہ ضروری تھا کہ چلیے اس وقت تو تھی یہ 13 کی طرح جماعتیں تھیں جن کا باقاعدہ مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو کہ بنتا ہے. یہ آپ بھی کہہ چکے ہیں اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، ہم نے الیکشن پی ڈی ایم کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ہم نے الیکشن کیئر ٹیکر کے خلاف تو نہیں لڑنا. اب کیئر ٹیکر میں وزیر داخلہ آتا ہے، وہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہے. وزیر اعظم پہلی اسپیچ کرتا ہے، وہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہے. کوئی بھی ان کا وزیر آتا ہے، وزیر اطلاعات آتا ہے، وہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہے. یہ 9 مئی کی مذمت کی جو یہ تمام چیزیں ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں اور چلا رہا ہے، اور یہ شاید حلف کا حصہ ہو جانا چاہیے. اب تو 9 مئی کی مذمت کہ میں حلف لیتا ہوں میں پاکستان کا پاسدار رہوں گا، اور 9 مئی کی میں مذمت کرتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی، 100% ہے. میرا خیال ہے کہ عوام کے بارے میں آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ایک جو اویئرنیس خان صاحب نے کریٹ کی ہے، یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کو کتنی سمجھ ہے. لوگ ہمارے سمجھانے کے اوپر بینک نہیں کرتے، ان کو خود سمجھ ہے، ہم سے زیادہ سمجھ ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اسپرنگس کون پل کر رہا ہے، کہاں سے پل ہو رہی ہیں. یہ لوگ پپٹس ہیں، یہ تو یہ پگمیز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، اور جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. لیکن جو اس سے ڈیمیج کون ہو رہا ہے، یہ تو 6 مہینے سال میں 2 سال میں چلے جائیں گے. اس کے بعد ملک کو کون سنبھالے گا؟ ملک کس نہج کے اوپر پش کر کے جائیں گے؟ یہ تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے ملک کو. سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک ایجنڈا ہے اس کو پرپیچویٹ کیے جا رہے ہیں. اب حالت جو صدر صاحب کی ذات کو بھی جس طریقے سے انہوں نے وائلیٹ کیا ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب پتہ نہیں اور اگلا قدم کون سا اٹھائیں گے. اب یہ 2 جو امینڈمنٹس کیے ہیں انہوں نے، جو فراڈولنٹلی انہوں نے لا بنایا ہے، اب اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. وہ بھی 2 یا 3 دن میں سپریم کورٹ وہ بھی سوچے گی. میرا خیال ہے موسٹ پروبیبلی اس کو ریورس کیا جائے گا، کم از کم اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، اس کو ریورس کرے گا. تو ایک جو کہتے ہیں نا بالکل ٹوٹل علی اس وقت سٹیل میٹ ہو جانا ہے. چند دنوں میں جو میں چیز فیئر کر رہا ہوں نا، جس کا چیز مجھے خوف آ رہا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ فریز کر جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے آگے کیسے جانا ہے. پارلیمنٹ آپ کی موجود نہیں ہے، سینٹ موجود ہے، وہ ہاف کو قسم کی سینٹ ہے، وہاں مطلب عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جو جوڈیشری ہے اس کا اس سے بھی زیادہ مذاق بنا دیا ہے. کوئی انسٹیٹیوشن اس وقت آپریٹ نہیں کر رہا. ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ شارٹس کال کر رہا ہے، پپٹ انہوں نے اپنے بٹھا دیے ہیں، جو جہاں سے آرڈر آتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے ملک نہ چلے ہیں نہ چلیں گے، اس طریقے سے پاکستان بھی نہیں چلے گا. سو یہ چیز اب زیادہ دیر تک سٹیچ نہیں ہو سکتی. یہ انریول ہوگا، یہ بہت جلدی انریول ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ون آفٹر دی ادر انسیڈنٹس ہوں گے، جیسے کہ صدر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور بھی انسیڈنٹس ہوں گے. اینڈ دس ہول گاڈ ڈیم تھنگ is going to unravel. I hope Pakistan is not harmed. Pakistan remains safe. That is my concern. Absolutely. بس ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی نے وہ بات کہہ دی ہے، لیکن میرا سوال بھی ویسے یہی تھا، لیکن آپ نے خود یہ کہا کہ جی یہ پتہ نہیں 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ہیں. تو کیا یہ واقعی میں 6 مہینے 2 سال کے لیے؟ ان کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا نہیں، لیکن جس طرح کی کابینہ بنی ہے اس سے یہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں آپ. تو آخر یہ اس طرح کیسے آگے کیسے بڑھیں گے پھر اس طرح کہ اگر اسی گورنمنٹ کا پلان ہے؟
علی یہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے, انہوں نے سننا ہے اس کے بارے میں, اور سپریم کورٹ پہلے اپنی جو لیٹسٹ ججمنٹ تھی ان کی اس پہ بڑا کلیئرلی کہہ چکا ہوا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشنز ہونے ہیں. پاکستان کے تمام جو جوڈیشل برینز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں, بیکاز کانسٹیٹیوشن از سپریم. کانسٹیٹیوشن سے آگے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی مجبوری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو, unless of course you go back to the parliament and have the constitution amended, جو ہو نہیں سکتا. اس وقت آپ کے پاس نیشنل اسمبلی نہیں ہے, آپ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں تھی, so there has been no constitutional amendment. لیکن the government has existed or survived, in defiance of the constitution, جو کہ آرٹیکل 6 کے انڈر آتا ہے. جب آپ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائی کرتے ہیں یا وائلیٹ کرتے ہیں تو دیٹس اے کرائم انڈر آرٹیکل 6. یہ بھی آپ کو سپریم کورٹ جو ہے وہ it forfeited its responsibility by not awarding punishment to these people. It should have awarded, just like instead of just coming out کہ جی ہاں آپ نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو اور افسران ہیں وہ گلٹی ہیں اس کے, they should have actually awarded the punishment, and that is where I feel the Supreme Court forfeited its responsibilities, and that means that it has rendered itself equally guilty of violating the constitution by not awarding the punishment. So یہ چیزیں کلیئر ہوں گی, آپ دیکھیں گے علی کہ اسی ملک میں یہ سب کچھ سامنے آئے گا. اب ہم پھر امید لگا کے سپریم کورٹ سے بیٹھے ہیں کہ جی وہ یہ جو 90 ڈیز کی ہے پٹیشن ہے ان کیئر ٹیکرز کی, جو 90 ڈیز کا رول ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے, اس کے اوپر جو I hope they have the courage and guts to speak their minds out and come up with a judgment. So جہاں میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ جی حالات کچھ امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہاں خدشات اور وہ بھی ذہن میں ہیں کہ اگر یہ جو نیریٹو ہے اس کو پش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بیک آؤٹ نہیں کرتے تو کیا ہم ایک کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں اینرکک سچویشنز یا سچویشن آف وائلنس جو ہیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ میں ان فیئرس کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا. اگر بہت دیر تک ان چیزوں کو لٹکایا گیا, معاملات کا حل تلاش نہ کیا گیا, تو پرپیٹریٹرز جو ہیں وہ بیک آف نہ کیے, تو ہم ایک کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ یہاں ہوا 2 دن پہلے, آپ نے دیکھا وہاں انہوں نے کیا زبان استعمال کی. کوئی پی ٹی آئی کا بندہ سوچ سکتا ہے جو انہوں نے زبان استعمال کی, ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ تصور بھی نہیں کرتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسی زبان استعمال کریں. And they got away with it. وہ 10-12 ہزار کا بندہ لے کے آئے ہوئے تھے, they got away with it. میں وہ زبان ریپیٹ نہیں کر سکتا, نہ میں چاہوں گا, کیونکہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس قسم کی زبان استعمال کریں اپنے اداروں کے لیے. لیکن ان کو کون لے کے آیا ہے, کیوں لایا ہے؟ اسلام آباد میں سینٹر میں وہ بیٹھ کے انہوں نے گالی گلوچ کیا اور اس کے بعد وہ they just walked away. یہ زیادہ روب صاحب اس پر تو بڑی لمبی وہ بات ہے, اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور ہم بھی یہ بات کہتے ہیں, خان صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں, یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے. کوئی اس فوج کو گالیاں نکالے گا, ہمیں دکھ ہوگا. یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, یہ لوگ بھی میرے ہیں. بالکل ایبسولوٹلی, لوگ بھی میرے ہیں. کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کا بہت شکریہ روب فضل صاحب, تھینک یو ونس اگین. اب دوبارہ جب باتیں زیادہ اکٹھی ہو جائیں گی, I will call you again for another episode انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. روب فضل صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے روب فضل صاحب سے سوال کیے اور انہوں نے جس طریقے سے جوابات دیے وہ آپ کے سامنے, اور اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. میں یہ لکھ بھی چکا ہوں, میں یہ کہوں گا بھی کہ جس طریقے سے یہ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے, اس طرح تو پرچون کی دکان نہیں چلتی جس طرح سے یہ پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیے کل کے اقدامات کے بعد جو پریزیڈنٹ صاحب نے لیے ہیں, اور آج کے جو ہو رہا ہے کہ جو مطلب ڈائریکٹلی اگر آپ اس پاور کو چیلنج کریں گے اور انڈر دا اس کے صدر کے بالکل جو ماتحت لوگ ہیں ان کو کہ انہوں نے پریشر کیا, کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا, یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کون ایسا یہ کر سکتا ہے, کس میں ایسی جرت ہے, کس میں ایسی ہمت ہے, کون اس طرح کی جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کو سیاسی میدان میں آج تک شکست نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میں نہیں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کبھی اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے, میں نہیں جانتا ہوں کہ عارف الوی صاحب کو کبھی کوئی دوبارہ عہدہ ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رہتی دنیا تک تاریخ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گی کہ جس طریقے سے یہ نظام ہم سب کے سامنے 2023 میں ایک ایسے دور میں جب تمام کی تمام انفارمیشن موجود ہے, کیمرے موجود ہیں, میڈیا موجود ہے, الیکٹرانک, سوشل, اور یہ تمام, اس کے باوجود اس بے شرمی کے ساتھ, معذرت چاہتا ہوں ایسے الفاظ پر, اس بے شرمی کے ساتھ اور اس ڈٹائی کے ساتھ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے خان صاحب نے 2018 میں کہا تھا, میں بھی یہی کہوں گا کہ اب یا تو یہ ملک بچے گا یا یہ لوگ بچیں گے. یہ کرپٹ لوگ, یہ 2 نمبر لوگ جن کے اور پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے سے تصادم کرتے ہیں,
اگر یہ رہیں گے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. اس ملک نے چلنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, اور اس ملک میں بہت آگے جانا ہے, اور ہوگا یہی کہ یہ لوگ نہیں رہیں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.